جناب ڈاکٹر تنولی صاحب، ایک تو یہ فرمائیے کہ اسلام میں خاندانی اکائی کی اہمیت کیا ہے، اور یہ جو قریبی رشتے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کا تقدس، ان کا احترام، ان کے حقوق، اس پر کتنا زور دیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ یہ ان کا ہم خیال رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے جس کا تعلق ہماری خاندانی، سماجی اور اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، اور یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہماری پوری قومی زندگی جو ہے اس کا استحکام، اس کا توازن بنیادی طور پہ خاندانی اکائی کے استحکام اور توازن پر ہی بیس کر رہا ہے، اس پر ہی اس کا انحصار ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسلام نے وہ تعلیمات دی ہیں جو آفاقی بھی ہیں، ابدی بھی ہیں، اور ان تعلیمات سے ہٹ کے کوئی ان کا بہتر بدل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ سوسائٹی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سوسائٹی بنتی کس یونٹ سے ہے، جس کا آپ نے ذکر ارشاد فرمایا، خاندانی اکائی۔ جی، شوہر اور بیوی، یہاں سے خاندان بننا شروع ہوتا ہے۔ بقیہ جتنے رشتے ہیں وہ اس سے پھر اوریجنیٹ ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ کوئی والد بنتا ہے، کوئی والدہ، کوئی بیٹا بنتا ہے، کوئی بیٹی، کوئی ساس سسر، کوئی اس طرح، یعنی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے یہ وہی اکائی ہے نا جو حضرت آدم اور حضرت حوا والی۔ بلا شبہ، یعنی وہ پہلی آپ نے درست ارشاد فرمایا، آپ نے اس اکائی کی پہلی جو خشت اول ہے اس کا ذکر کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اکائی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، آپ سے ارشاد فرمایا، تم میں سے، مفہوم ہے حدیث پاک کا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کے لیے بہتر ہے، سبحان اللہ، اور میں اپنے خاندان والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب خاندانی اکائی کا آغاز ہوتا ہے، جب ہم ملتے ہیں، سب سے پہلے آغاز السلام علیکم سے ہوتا ہے اسلامی معاشرے کے اندر۔ اچھا آگے آپ چلتے جائیں، تعلقات بنتے جاتے ہیں۔ اس اکائی کے اندر ڈاکٹر صاحب قرآن مجید نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنی جامع حکمت شاید ہی انسان کے عاشق خیال میں آ سکے۔ سبحان اللہ۔ انسان کے یہ جو ہمارا سوشل فیبرک ہے، سوشل سیٹ اپ ہے، اس میں انتہا کی جو نیگیٹو ویلیو ہے وہ طلاق ہے۔ جی، آپ نے ارشاد فرمایا، حلال چیزوں میں سے اللہ کو اگر سب سے زیادہ کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ طلاق ہے۔ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید نے اس خاندانی اکائی کی حرمتوں کو طلاق کے تناظر میں بیان کیا ہے۔ جی، سورہ طلاق کو آپ پڑھیں، پوری سورہ مبارکہ کے اندر ایک ہی مضمون بیان ہوئے، طلاق۔ ارشاد ہوا، طلاق دیتے ہوئے بھی حسن خلق کو نظر انداز نہ کرو۔ اللہ 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 اللہ۔ فَامْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو رکھنا چاہو حسن خلق کے ساتھ، چھوڑنا چاہو حسن خلق کے ساتھ۔ یعنی جہاں قرآن مجید نے یعنی جدائی کے بھی آداب ہیں۔ انتہا کی جو نیگیٹو سٹیپ آپ لے رہے ہیں، جس کو اللہ رسول نے پسند ہی نہیں کیا، جب اس کا بھی ایک پروٹوکول دیا گیا ہے تو معمول کی زندگی کے پروٹوکول کا کیا عالم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد اگلی بات میں عرض کروں، جب ہم اس صورت کو دیکھتے ہیں، اس خاوند اور بیوی کے تعلق کی اس جہت کے حقوق ادا کرنے کو اللہ نے رزق کے ساتھ متعلق کیا ہے، سبحان اللہ، زندگی کے سماجیات کے ساتھ متعلق کیا ہے، بلکہ پوری قومی زندگی کے عروج و زوال کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ حیران کن ہے ڈاکٹر صاحب، پوری سورہ مبارکہ میں امر کا لفظ اللہ نے 7 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ یا تو خاوند اور بیوی اور جو معاشرتی ہمارے تعلقات ہیں، جو ہمارے سوشل انٹریکشن سے متعلق ایشوز ہیں، ان سے متعلق امر کو کنیکٹ کیا ہے، یا قومی زندگی کے معاملات سے متعلق کنیکٹ کیا ہے، یا آسمان سے اس کائنات کے بارے میں اللہ کے اترنے والے احکامات تکوینی اور تشریعی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ فیملی یونٹ۔ کتنی بڑی وزڈم ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ سے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں، کوئی حدیث پاک، امام شافعی فرماتے ہیں کوئی حدیث پاک ایسی نہیں جس کی اصل قرآن مجید میں نہ ہو۔ آپ دیکھیں قرآن مجید، اسی میں سورہ میں آنا چاہوں گا، ارشاد ہوا جب تم ان حقوق کا لحاظ رکھو گے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب آپ آپس کے تعلقات کو حرمتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نبھاؤ گے، تقویٰ کس ڈائمنشن کو آبزرو کرتے رہو گے، اللہ تمہارے لیے راستے پیدا کرے گا۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ قسمتوں کے ساتھ قسمتیں مل کر بھی ایک خوش قسمتی کا سبب بنتی ہیں، اس کی بھی تو ایک کوئی، ڈاکٹر صاحب یہ تو بالکل نیچرل سا معاملہ ہے۔ جب 2 انرجیز ملیں گی اس کا بڑھے گا۔ آپ تنہا نماز پڑھیں گے اور اثر ہوگا، جماعت کے ساتھ جا کے پڑھیں گے اور اثر ہوگا۔ آپ تنہا کچھ ذکر کریں گے اور چیز ہوگی، جماعت کے ساتھ بیٹھ کے اور چیز ہوگی، گھر میں کلام پڑھیں گے اور ہوگا، محفل مشاعر میں پڑھیں گے اور ہوگا۔ قانون قدرت ہے۔ جب اجتماعیت آتی ہے تو اس اجتماعیت کی ایک اپنی برکت ضرور سامنے آتی ہے۔
یہاں بھی وہی صورتحال ہے. جب دو تقدیریں ملیں گی تو آٹومیٹیکلی وہ ایک دوسرے کو ری انفورس کریں گے, ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں گی, اور عین ممکن ہے کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو کور کریں. جی یہ بھی ممکن ہے. تو اس لیے تو آپ دیکھیں لباس کہا گیا, لباس بھی کہا گیا, اور آپ نے فرمایا رزق ہوتا ہے اچھے جوڑے کے اندر. کیا بات, حدیث پاک ہے. تو جب اور قرآن مجید کے اندر ہے, جب تم یتیموں کو بالغ ہوتا ہوا دیکھو, ان کی شادیاں کر دو, چاہے ان کے حالات کمزور بھی ہوں, اللہ حالات بہتر کرنے والا ہے. آئے مبارکہ کا مفہوم ہے. یعنی جب آپ ایک فیملی سیٹ اپ کو پازیٹیو انداز سے آگے بڑھاتے ہیں, اس دور جدید کا تنولی صاحب ایک المیہ یہ بھی ہے, شاید وہ اس سے کسی حد تک مربوط بھی ہے, کہ اب ایک روش یہ چل پڑی ہے کہ جب تک ہم مالی طور پر بہت مستحکم نہ ہو جائیں اور ذرائع آمدن متعین نہ ہو جائیں, ہم بچوں کی شادیاں بھی نہیں کرتے ہیں, اور اس میں بہت تاخیر ہوتی ہے جس کے کئی مفاسد. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, مالی استحکام ہم بہت سے اور استحکام کی قیمت پہ حاصل کر رہے ہیں. یہ خیال کریں کہ مالی استحکام حاصل کرتے کرتے خاندانی استحکام سے نہ ہاتھ دھو بیٹھیں. ہم ایک توازن کے ساتھ چلنا چاہیے. ہر چیز کا ایک وقت ہے. جب آپ وقت پہ فیصلے کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے اندر ایک فریق اللہ کو بھی رکھتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی آپ کے لیے راستے پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں, فیملی یونٹ کے بارے سے صرف خطبہ نکاح کو دیکھیں. جی اگر آپ خاوند اور بیوی کو نکاح کے وقت یہ بتا دیں کہ خطبہ نکاح میں پڑھا کیا جا رہا ہے, ان کی ساری زندگی کبھی ناموار نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یعنی اس میں آپ بتاتے کیا ہیں, یہی تو چیز بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ خاندان کیوں بنایا, اس کا تقدس کیا ہے. یہ نفس واحدہ سے چلنے والا سفر ہے جس نے پوری انسانیت کو آگے بڑھانا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ جو ہمارے تشویشیں ہوتی ہیں ہمارے اندر, ایک خدشات مستقبل کے والے سے ہوتے ہیں, وہ تشویشات اور خدشات بھی خود بہت ڈیزالو ہو جاتے ہیں. کیوں کہ آپ جب نکاح اللہ کے حکم کی تعمیل میں کر رہے ہوتے ہیں, جی ہاں, آٹومیٹیکلی یہ ایک فطری امر ہے کہ اللہ کی تائید بھی پھر آپ کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کی مدد اور نصرت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس کے پھر اپنے برکات ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس یونٹ کے تقدس کو پہچانیں, اس کی اہمیت کو پہچانیں. اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بہت جو بڑا اہم عنصر ہے, چاہے قرآن مجید کی بقیہ آیات کو دیکھیں, حدیث پاک کو دیکھیں, جس سورہ کا میں ذکر کیا اس کو دیکھیں, وہ ہے ٹالرنس. جی وہ ہے تحمل. تحمل ایک ایسا فیکٹر ہے جو شاک ایبزاربر ہے. فیملی لائف کے اندر شاک ایبزاربر ہے. یہ وہ فیکٹر ہے جسے ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ اب ہماری زندگیوں میں تحمل نظر نہیں آ رہا. جی ہاں. اچھا, اس کی وجہ سے بھی پھر بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اس فیملی کا تقدس, اس یونٹ کا جو تقدس ہے, پوری سوسائٹی کی یونٹ کا تقدس, وہ تقدس اوجھل ہو جاتا ہے.